نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قل آمنت باللہ ثم استقم۔ محترم حضرات، مجھے کبھی یہ مغالطہ نہ ہوا ہے نہ میں اس میں مبتلا ہوا ہوں کہ ہمارے برخوردار بھائی حضرت مولانا ساجد معاویہ صاحب اپنا مسلک چھوڑ کر کسی دوسرے مسلک میں جائیں گے یا کوئی راستہ اختیار کریں گے، اس لیے کہ ہم نے جس مسلک کو اختیار کیا ہے اسے بقائم ہوش و حواس، دلائل کی بنیاد پر، براہین کی بنیاد پر اور علم کی بنیاد پر اختیار کیا ہے، اور اس کا عنوان ہے اہل السنت والجماعہ علماء دیوبند۔ حنفی، دیوبندی، سنی مسلمان ہونا، ہم اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہمیں پوری طرح اس پر اطمینان ہے۔ لیکن ایک مغالطہ بعض دوستوں کے ذہن میں پیدا ہوا۔ جامعہ اسلامیہ کاموکے میں نے جناب مولانا ساجد معاویہ صاحب کو اپنے پاس تشریف لانے کی دعوت دی، وہ تشریف لائے، ہم آپس میں بیٹھے تو وہ مغالطہ دور ہو گیا جو بعض ساتھیوں کے ذہن میں موجود تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا ساجد معاویہ کسی صورت میں بھی اپنے اس فکری اور نظریاتی سفر کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی، آپ لوگوں کو بتا دیں کہ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، کہ اے نبی آپ بتا دیں کہ یہ میری راہ ہے سیدھی، لہذا تم اس کا اتباع کرو، اس پہ چلو، اور اسے چھوڑ کر جو دوسرے راستے ہیں ان میں سے کوئی راستہ اختیار نہ کرو جو تمہارے درمیان جدائی پیدا کر دے گا۔ مجھے کوئی مغالطہ نہیں تھا، لیکن بعض دوستوں کے ذہن میں جو مغالطہ پیدا ہوا کسی وجہ سے، میں نے یہ مناسب سمجھا کہ مولانا ساجد معاویہ صاحب کے بارے میں کسی قسم کا کوئی مغالطہ کسی دوست کے ذہن میں نہ رہے، اس لیے کہ ان کا پورا ماضی، چونکہ جامعہ اشرفیہ لاہور کے وہ فاضل ہیں، درس نظامی انہوں نے وہاں کیا ہے، میرا بھی وہ مادر علمی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو راستہ اختیار کیا تھا وہ بالکل حق ہے اور اسی راستے پر ہمیں آخر دم تک چلتے رہنا چاہیے۔ اس لیے میں نے مولانا ساجد معاویہ صاحب کو یہاں جامعہ اسلامیہ آنے کی دعوت دی ہے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی حال اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ لائبریری میں ہم اس وقت بیٹھے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ مولانا ساجد معاویہ صاحب اس سلسلے میں خود اپنی وضاحت فرما دیں تاکہ ہر کسی کے ذہن سے ہر قسم کا مغالطہ دور ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں راہ حق پر قائم رکھے اور راہ حق پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جامعہ اشرفیہ لاہور جیسے بڑے ادارے میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ وہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی اور مجھے اس بات پر بھی فخر ہے کہ میں خاندانی اعتبار سے سنی حنفی دیوبندی ہوں، اور پھر خاندانی اور فطری طور پر ایک تحریکی آدمی ہوں۔ ظاہری بات ہے تحریکی زندگی میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، اور ایک تحریکی شخص کو بعض اوقات مخالف اور موافق لوگوں سے بہت سارے پیش آنے والے معاملات اور طرز عمل سے طبیعت پر بڑے متنوع اثرات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اسی سلسلے میں مقامی طور پر بعض مسلکی ساتھیوں سے
کے رویے کی وجہ سے مجھے بہت ساری شکایات تھیں، اور اس کا اظہار میں نے مختلف مجالس میں بھی کیا، جس بنیاد پر ہمارے علاقے کے اہل حدیث ساتھیوں کو کچھ خوش فہمی ہوئی یا غلط فہمی، کچھ بھی سمجھ لیجئے، اور وہ اس بنیاد پر مجھے اپنے مسلک کو اختیار کرنے کی دعوت دیتے رہے، اور میں اکثر خاموشی اختیار کرتا رہا۔ اور میں نے ان کی دلجوئی کے لیے مسلک اہل حدیث اختیار کرنے کا جو اعلان کیا، لیکن اس وقت بھی میری کیفیت قلبی اعتبار سے مطمئن تھی، اپنے مسلک کے اعتبار سے، اور یہ ویڈیو بہت سے لوگوں کے پاس پہنچی، خصوصی طور پر جب حضرت مولانا عبدالرؤف فاروقی صاحب جامعہ اسلامیہ کاموکی کے جو سربراہ ہیں، میرے بڑے محسن ہیں، انہوں نے بڑی شفقت فرمائی اور مجھے اپنے پاس آنے کے لیے کہا۔ میں حاضر خدمت ہوا، اور ان کے ساتھ مولانا مظہر محمود صاحب نے بڑی کوشش کی، میرے مخلص دوست ہیں، اور میرے ہم مکتب دوستوں نے اس سلسلے میں میرے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ ان میں خصوصی طور پر مولانا عبدالرحمن الیاس صاحب ہیں، مولانا کاشف صاحب ہیں، مولانا ارشد حامی صاحب ہیں، مولانا محبوب عالم صاحب ہیں، اور میرے جامعہ اشرفیہ کے اساتذہ نے میرے ساتھ بڑی شفقت والا معاملہ فرمایا، اور اس دوران مجھے جامعہ اشرفیہ بلایا، اور بلا کر خصوصی طور پر حضرت مولانا عبدالرؤف فاروقی صاحب اور میرے اساتذہ اکرام میں جو تھوڑا بہت میرے ذہن میں الجھاؤ تھا اس کو دور کیا۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ تعالی میں شروع سے ہی حنفی دیوبندی ہوں، اور آج بھی الحمدللہ حنفی دیوبندی ہوں، اور اس تحریکی کاموں میں میرے ساتھ پورا تعاون کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی۔ میرا تعلق اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے ساتھ ہے، انشاءاللہ رہے گا، اور مرتے دم تک ہم انشاءاللہ مسلک حقہ کی خدمت کرتے رہیں گے، اور اس تحریکی کاموں میں انشاءاللہ العزیز خاص طور پر عقیدہ ختم نبوت اور نموس صحابہ کے لیے ہر وقت اس تحریکی سفر کو جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے استقامت کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں ایک منٹ اور میں صرف اتنی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت مولانا ساجد معاویہ صاحب کے ذہن میں مسلک اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے بارے میں کسی قسم کا کوئی مغالطہ نہ تھا، نہ اب ہے، نہ آئندہ ہوگا، اس لیے کہ ہم نے اس مسلک کو پوری طرح علم اور دلیل اور برہان کی بنیاد پر اختیار کیا ہے، اور اسی پر زندگی کے آخری سانس تک قائم رہنا چاہتے ہیں۔ مولانا ساجد معاویہ کو اگر کوئی شکایت تھی تو وہ اپنے دوستوں کے رویے سے تھی، اور تحریکی انسان کو تحریکی زندگی میں اس طرح کے رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں خود 50 برس سے اس طرح کے سینکڑوں جو حالات ہیں ان سے گزرا ہوں۔ اسی بنیاد پر میں نے مولانا ساجد معاویہ صاحب کو اس بات کا یقین دلایا کہ کوئی ساتھ دے نہ دے، ہمیں تو راہ حق پر چلتے رہنا ہے، اور میں نے انہیں اس بات کا یقین دلایا کہ آپ اپنے مقامی ساتھیوں سے بھی کسی قسم کا کوئی ایسی توقع نہ رکھیں کہ وہ آپ کے مخالف ہوں یا موافق ہوں۔ انشاءاللہ وہ سب کے سب آپ کے معاون ہوں گے، آپ کے دائیں بائیں کھڑے ہوں گے، تحریکی کام میں وہ آپ کا ساتھ دیں گے، اور اگر خدا نخواستہ کسی وقت کوئی ایسا رویہ بھی سامنے آئے
تو ہم آپ کی پشت پر کھڑے ہیں، ہم آپ کے دائیں بائیں ہیں، انشاءاللہ آپ کی پوری سرپرستی بھی کریں گے، آپ کے ساتھ پورا تعاون بھی کریں گے، اور جو منزل آپ نے طے کر رکھی ہے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، ناموس صحابہ کے تحفظ کے لیے، اور مسلک اہل سنت والجماعت کی تعبیرات کو عام کرنے کے لیے، ہم انشاءاللہ ہر اعتبار سے آپ کے ساتھ معاون ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے گا، اور اسی استقامت میں ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نجات ہے، عزت ہے۔ اللہ ہمیں اس پر قائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔